میں ہوں منہاج موسوی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست جس نہج پہ پہنچ چکی ہے، ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تشدد زدہ معاشرہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو عموماً ہم پارلیمان کے اندر دیکھتے تھے، لیکن اب سیاست اور اس سے جڑی تشدد جیسے واقعات اب ہمیں ہر گلی محلے میں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے پاکستان کا ایک معتبر نام، کالمسٹ ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، محمود شام صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی والسلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شام صاحب، اللہ اللہ کر کے پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے، لیکن اپنے وجود کے ساتھ ہی بڑی خوفناک مناظر ہمیں پارلیمنٹ سے نظر آ رہے ہیں، تو کیا کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے آئندہ کی سیاست میں؟ دیکھیے، بہت سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور آپ کے میٹرنیٹی اور پیدائش کے وقت جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں بھی سفر کر رہے ہیں، جس کے لیے زچہ بچہ دونوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جو کچھ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ، عوام کے ساتھ آج تک تسلسل سے ہو رہا ہے، اور اس میں جو مختلف تجربے کیے گئے، آپ کے یہاں صدارتی حکومت کا بھی تجربہ ہوا، مارشل لا بھی لگے، پھر اس وقت جو تجربہ چل رہا ہے وہ ہے پاور شیئرنگ کا، وہ انگریزی میں جو ہائبرڈ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ جو ہے کہ اس کا جو بھی ادارے ہیں جن کا سول امور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو سول امور میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہماری جو بیسک خرابی ہے معاشرے کی، جمہوریت ناکام ہونے کی، وہ بھی یہی ہے۔ اور ایک اس میں ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے بہت زیادہ۔ آپ بھی اگر اسٹڈی کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جو اب ہمیں آزادی دی گئی ہے، اس کے بعد سے پہلے ہمارے آقا برطانیہ والے تھے، پھر اب امریکہ ہیں، تو ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ پاکستان نہ تو کامیاب مملکت بنے اور نہ ہی ٹوٹلی ناکام، تو ایک ان بٹوین رہے، کہ یہ ان کو بہت مناسب رہتا ہے ان کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ پوری طرح فیصلہ سازی میں شریک نہیں ہوتی۔ پھر آپ کے جو قدرتی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں یہاں، ریکارڈک جہاں سونا تانبا ہے، سیندک میں ہے، گیس، تیل اور قیمتی پتھر، زمین آپ کی بہت زرخیز ہے، لیکن آپ اس وجہ سے کہ آپ کی جو حکومتیں مستحکم نہیں ہوتی، معاشرہ مستحکم نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہ آپ کی برآمدات کبھی جتنی مطلوبہ ہونی چاہیے وہ ہوتی ہیں، درآمدات آپ کے یہاں زیادہ ہے کہ آپ کو IMF کو یا ان ملکوں کو خوش رکھنے کے لیے ان سے ضرورت کی چیزیں منگوانا پڑتی ہیں، اپنی چیزوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ اس طرح آپ جو ایک صبح آزادی کامل کہلاتی ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے، یا اس کو آپ حقیقی آزادی کہہ لیں تو وہ نہیں مل رہی۔ آپ کے زراعت میں بھی فی ایکڑ پیداوار آپ کی بہت کم ہے، انڈیا سے بھی اور ایون افغانستان، ایران سے بھی۔ اچھا، ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جو جن اداروں کی طرف کہ ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، انہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیا وہ اجازت کے طلبگار ہیں؟ اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں، لکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پارٹی نے پاکستان حاصل کیا وہ شروع سے تنظیمی طور پر کمزور رہی ہے، مسلم لیگ، اور اسی نے مسلم لیگ نے ہی 54 میں آپ کے کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع بنایا، کہ جو پہلی غلطی، تو اس کے بعد ان کا ایک داخل ہو گیا، 53 میں پنڈی سازش کیس ہوا، اس کے بعد پھر 58 میں براہ راست آ گئے۔ اچھا، اس وقت جو ہماری حکومتیں اتنی کمزور تھیں، وزراء اعظم، کہ انڈیا میں ایک ہی وزیر اعظم چلتے رہے 17 سال تک، جواہر لال نہرو، لیکن ہمارے ہاں میرا خیال 13-14 وزراء اعظم اس عرصے میں بھی بدلے۔ اس کے لیے جب پھر وہ آیا ماشاء اللہ تو اس کو خیر مقدم کیا گیا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد خود ماشاء اللہ بھی اسی
کرپٹ سسٹم کی طرف جاتا رہا ہے. آخر میں ہر ماشاء ان کا یہ پرابلم رہا کہ لوگوں کی نظر میں قانونی حیثیت دینے کے لیے وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو وہ قومی سیاسی پارٹیوں کا میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ ان کا جو اپنا ڈھانچہ ہے بہت کمزور ہے تنظیمی طور پہ اور ملک گیر نہیں ہوتا. اسی لیے انہیں مداخلت کا اس لیے انہیں جو ہے یہ پھر کبھی وہ قومی سلامتی کے نام پر کبھی اور چیزیں. تو انہوں نے آج تک اب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں فوج نے نہیں کرنے دیا یہ. لیکن میں اس کو نہیں سمجھتا کیونکہ جب آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے الیکشن کروائیں. اب پی ٹی آئی کو تو الیکشن نہ کروانے پہ آپ نے ان کا بلہ چھین لیا لیکن باقی پارٹیوں نے بھی اسی طرح کے الیکشن کرائے ہیں جیسے یہ کہ ان اپوز آ جاتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ان میں پورا ورکرز کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اچھا سر، اس وقت جو ایک مضبوط بیانیہ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کے خلاف عمران خان کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت عمران خان خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں لیکن ان کا بیانیہ ملک گیر اسے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. دیکھیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر ان سب سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ عوام کی خواہش یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں نجات ملے، دونوں پارٹیوں سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک علامت بن گیا ہے سر. اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب وہ بھی اتنا ہی مقبول ہوتا. اور اس میں اگر آپ تاریخ میں پیچھے بھی دیکھیں گے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کو بھی اہمیت اسی لیے ملی تھی کہ وہ سارے سسٹم کے خلاف تھے. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کو ملی کہ تھے. تو یہ ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، عدالتوں کو بھی، کہ اگر آپ قانون سب کے لیے یکساں نہیں رکھیں گے تو پھر اس قسم کے جو ہے آپ کو آئیں گے. اور اب اتنی ہی ذمہ داری عمران خان کی بھی ہو گئی ہے. اچھا سر، کہا یہ جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں کہ جس نے جیل کی سلاخیں نہیں دیکھی وہ بڑا سیاسی لیڈر نہیں ہوتا ہے، نہیں بن سکتا ہے. عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ایک مضبوط بیانیہ ان کا ہے، تو یہ سزا، یہ جیل ان کی سیاسی تربیت بھی کر رہی ہے. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بڑے بڑے جلسے کرتے تھے کروڑوں روپے خرچ کر کے، تو یہاں جو ہے حکومت کے خرچ پر وہ اندر ہیں. اس کا ایک ایک لمحہ بڑی اچھی ورکشاپ ہے. اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس الیکشن میں بھی انہوں نے جلسوں پہ پیسے خرچ نہیں کیے بلکہ جو ورچوئل جلسہ تھا اس سے انہیں آمدنی ہوئی، الٹا آمدنی بھی ہوئی. صحیح. تو یعنی کہ مستقبل میں ہم ایک زبردست لیڈر کے طور پہ دیکھیں گے خان کو. ان کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا، جو پہلے ہمارے لیڈروں کو نہیں تھا. اور یہ اس کا یہ سارے جو انٹرنیشنل میڈیا انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی تھا، دوسری پارٹیوں کے پاس بھی، لیکن وہ نہیں کر سکے. کہ اس میں بھی یہی ہے کہ عوام کا جو تعاون ہے، مدد ہے، وہ ان کو حاصل نہیں تھی، اس لیے سوشل میڈیا بھی ان کو نہیں. بہت شکریہ. آخری ایک سوال کی اجازت اگر دیتے ہیں، نواز شریف صاحب کا مجھے کیوں نکالو کا بیانیہ بڑی شہرت ملی اور خان صاحب کا یہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نظر آتی ہے یا ان دونوں کے اینگلز ڈیفرنٹ ہیں؟ کیوں نکالا کے بعد اگر وہ اس پر قائم رہتے اور جیل میں کچھ وقت گزار لیتے، ان کا تینوں دفعہ جو ہے جب وزیر اعظم بنے تینوں دفعہ ان کا یہ ہے کہ جیل میں وہ برداشت نہیں کر سکے. ایک دفعہ سعودی عرب گئے، دوسری دفعہ یہ یہاں گئے، لندن چلے گئے. اور اب ہمیں ہمدردی ہے کہ وہ آئے تھے وزیر اعظم بننے لیکن صرف صحیح. تو خان صاحب کی تربیت، خان صاحب سنا ہے کہ کسی بھی صورت مصالحت کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. نہیں، جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی ساری جو یہ پھر جد و جہد ہے اور قربانی وہ بیکار ہو جاتی ہے جب آپ کسی سے بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شام صاحب، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کا معتبر نام، پاکستان کی سیاست پر گہری نظر. میں ہوں شام صاحب. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.